بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الماول کتاب الصلاۃ درس نمبر 352 میں نماز عید کی شرائط وجوب نہ ہونے کی صورت میں حکم بیان کیا جائے گا۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز عید کی شرائط وجوب نہ ہونے کی صورت کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ فقہی آراء اور نظریات کا بیان آنے والا ہے۔ فرسخ کی شرط کے ساقط ہونے کا بھی بیان ہوگا۔ نماز عید کی قضاء کے متعلق اقوال اور ان کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَعَ اختلال الشروط الموجبۃ تُصَلَّى جماعۃً وفرادا مستحبا۔ جب نماز عید کو واجب کرنے والی شروط میں خلل آ جائے اور شروط وجوب نہ پائی جائیں، نماز عید بھی انہی شرائط کے ساتھ واجب ہوتی تھی جن کے تحت نماز جمعہ واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ شرائط نہ ہوں، ان میں خلل آ جائے تو پھر نماز عید پڑھی جائے گی تو صلاح یعنی نماز عید پڑھی جائے گی جماعتاً و فرادا، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، فرادا اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مستحباً تو جب واجب کی شرائط نہیں ہے تو پھر اس کی نیت مستحب کی جائے گی۔ وَلَا يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ تَبَاعُدُ الْعِيدَيْنِ بِفَرْسَخٍ۔ اور جس صورت میں نماز عید کے وجوب کی شرائط موجود نہ ہوں تو پھر معتبر نہیں ہے دو نماز عید کا آپس میں دور ہونا، بِفَرْسَخٍ ایک فرسخ کے فاصلے پر ہونا واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ جیسا نماز جمعہ میں ہے کہ جب نماز جمعہ واجب ادا کی جاتی ہے تو پھر اس کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر نماز عید بھی واجب ہو اور اس کے وجوب کی شروط ہوں تو پھر ایک فرسخ کے اندر دوسری نماز عید نہیں پڑھائی جا سکتی۔ لیکن جب اس کے وجوب کی شرائط نہیں ہوں گی، اس کو جماعت کے ساتھ یا فرادہ مستحب کی نیت سے پڑھا جائے گا تو پھر دو نماز عید جو قائم ہو رہی ہے ان کے درمیان ایک فرسخ کی دوری بھی واجب نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ وَقِيلَ مَعَ اسْتِحْبَابِهَا تُصَلَّى فُرَادَى خَاصَّةً۔ یہ تو نظریہ تھا کہ جب وجوب کی شرائط نہیں ہوگی نماز عید کی تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ جب یہ مستحب پڑھی جائے تو پھر اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ فقط اس کو فرادہ اور اکیلے میں پڑھا جائے گا، چونکہ نماز مستحب میں وہ جو ہوتی ہے جماعت جائز نہیں ہوتی۔ وَتَسْقُطُ الْخُطْبَةُ فِي الْفُرَادَى۔ اور جب فرادہ نماز عید پڑھی جائے تو اس میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خطبہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جناب علی، جب نماز عید کے وجوب کی شرائط نہ ہوں تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے جناب علی اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے بارے میں یہاں پر بحث فرماتے ہیں وَلَوْ فَاتَتْ فِي وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ۔ اگر نماز عید کسی عذر اور مشکل اور اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے فوت ہو جائے، رہ جائے، وغیرہ یا بغیر عذر کے رہ جائے، بعض اوقات بندہ بغیر مجبوری اور اضطرار کے بھی ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، رہ جاتی ہے۔ تو جب نماز عید رہ گئی کسی عذر کی وجہ سے ہو یا بغیر عذر کے ہو، بہرحال رہ گئی، لم تقضى فی اشہر القولین، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مشہور تر قول یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ نماز عید اگر توفیق ہو گئی اور انسان نے پڑھ لی تو پڑھ لی، اگر رہ گئی تو پھر اس کی قضا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اشہر قولین ہے، اس کے مقابلے میں اقوال موجود ہیں۔
تو یہ جو نظریہ ہے اشہر قولین زیادہ مشہور ہے، اس کے مقابلے میں مشہور نظریے بھی ہیں، لیکن اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِلنَّص سے، چونکہ نص اور روایت معصومین موجود ہے کہ اگر نماز عید وقت پہ رہ گئی تو پھر اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَقِيلَ تُقْضَى كَمَا فَاتَتْ، اور دوسرا نظریہ یہ ہے، یعنی پہلا نظریہ جو اشہر قولین تھا، زیادہ مشہور تھا، وہ تو یہ تھا کہ اس کی قضا ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کئی قول ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تُقْضَى كَمَا فَاتَتْ، اس کی قضا کی جائے گی جیسی یہ فوت ہوئی، جیسی رہ گئی تھی 2 رکعت تھی تو اس کو 2 رکعت ہی قضا کیا جائے گا۔ وقیل 4 مفصولۃ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو 4 رکعت کر کے قضا کیا جائے گا، چونکہ اگر وقت پہ پڑھی جاتی اور اس میں خطبہ وغیرہ ہوتا تو یہ 2 رکعت ہوتی ہے، لیکن جب یہ وقت پہ نہیں پڑھی گئی تو اس کی قضا کرنی ہے، تو قضا میں خطبہ تو نہیں ہوگا، تو پھر اس کو 4 رکعت پڑھا جائے گا۔ اب اسی 4 رکعت میں 2 قول ہیں، وقیل 4 مفصولۃ وقیل موصولۃ، کہ یہ جو 4 رکعت نماز قضا کرنی ہے یہ 2 کر کے پڑھیں یا ملا کر پڑھیں، تو ایک قول یہ کہ 4 مفصولۃ، یعنی 4 رکعت پڑھیں لیکن 2 کر کے پڑھیں، جدا جدا کر کے پڑھیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام دے کر پڑھیں۔ جبکہ ایک اور قول ہے کہ 4 موصولۃ، 4 رکعت ملا کر پڑھیں، درمیان میں 2 رکعت کے بعد سلام نہیں کہنا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ ضَعِيفُ الْمَأْخَذِ، یہ جو نظریہ ہے 4 رکعت کی قضا والا اور خصوصاً 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، تو یہ کیا ہے دلیل کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس کا ماخذ اور مصدر اور منبع کیا ہے ضعیف ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ شہید ثانی نے یہ جو مسائل ہیں ان میں پوری تحقیقات کا نچوڑ نکال دیا ہوا ہے، تو ان کی طرف ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ جب نماز عید کے وجوب کی شرائط موجود نہ ہوں تو پھر اس کو مستحب کر کے پڑھا جائے گا، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا فرادہ پڑھیں، اور ان کے درمیان میں ایک فرسخ کا جو فاصلہ ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کو مستحباً پڑھا جائے گا۔ اکثر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، نہ اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے اور بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی وزیر مشیر اپنے دور میں بہت بڑی شخصیت اور پرسنالٹی تھے، اس کو کہتے ہیں اعیان الشیعہ۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے ایک کتاب لکھی جس میں 10,000 شیعہ پرسنالٹیز کا تعارف کرایا، اس میں عبداللہ بن سنان کا بھی تعارف ہے۔ اپنے دور میں عباسی حکومت میں بہت بڑی پوسٹ پہ تھے اور ادھر سے سچے تھے، فقیہ تھے، اہل بیت کے فرامین کو سمجھتے تھے، ان کو ناشر کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں من لم یشہد جماعت الناس فی العیدین فلیغتسل ولیتطیب بما وجد ولیصلی فی بیتہ وحدہ کما یصلی فی جماعت۔ اگر کوئی شخص نماز عید کو لوگوں کے ساتھ جماعت میں نہیں پڑھ سکا تو غسل کرے اور جتنا ہو سکے خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں فرادہ نماز پڑھ لے جس طرح جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی اس کو فرادہ بھی پڑھے گا تو تکبیریں اور قنوت جو ہیں وہ اسی طرح ہوں گے جو جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وسائل شیعہ باب 3 ابواب نماز عید میں یہ حدیث موجود ہے۔ منصور کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے مرض ابی یوم الاضحی فصلی فی بیتہ رکعتین ثم ضحی، میرے والد گرامی مریض تھے عید قربان کے موقع پر، تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر قربانی کی۔
اور اقبال الاعمال میں ابن طاووس نے روایت کی ہے، محمد بن ابی قرہ نے اپنی سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، نماز عید قربان و فطر کے بارے میں سوال کیا فرمایا صلیہما رکعتین فی جماعت و غیر جماعت، ان کو 2 رکعت پڑھو جماعت کے ساتھ ہو یا بغیر جماعت کے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب جو توضیح المسائل ہے ان کی مقنع کے نام سے، اور ان کے شاگرد شیخ مفید نے بھی جو توضیح المسائل لکھی تھی اس کا نام اسی نام سے لیا تھا، لیکن پھر شاگرد کی توضیح تھی اس وجہ سے اس کو نام رکھا المقنعہ۔ تو یہ شیخ صدوق کی توضیح المسائل ہے۔ اور ابن ابی عقیل عمانی جو بہت بڑی شخصیت تھے، فقیہ تھے، ان سے منقول ہے کہ جب وجوب کی شرائط مختل ہو جائیں تو اصلا نماز عید جائز نہیں ہوتی، عدم المشروعیت مطلقاً بہر صورت جائز نہیں ہے۔ دلیل صحیح محمد ابن مسلم کوفی نے روایت کی ہے، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے سألتو عن الصلاة یوم الفطر والاضحی قال لیس صلاة الا مع امام، کہ نماز عید چاہے فطر کی ہو چاہے قربان کی ہو جماعت اور امام جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ باب دوم میں حدیث موجود ہے۔ تو ان دونوں روایات کو آپس میں جمع کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نفی وجوب کی جائے، نہ کہ اصلاً اس کی مشروعیت کو ختم کیا جائے۔ اور سید مرتضی علم الہدا سید رضی کے بھائی ہیں، اور ابو صلاح حلبی بلکہ شیخ مفید اور شیخ توسی کی تہذیب و مبسوط سے منقول ہے کہ اس وقت جب اس کے وجوب کی شرائط مختلف ہوں تو اس کو فرادہ پڑھنا معین ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ ریاض المسائل میں سید ریاض سید طباطبائی فرماتے ہیں قواہ من فضلاء المعاصرین جماعت، ہمارے معاصر فضلاء اور محققین کی ایک جماعت نے اس نظریے کی تقویت کی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ موثق عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حال یؤم الرجل بأہلہ فی صلاۃ العیدین فی الصبح او فی بیت، کیا کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو نماز عیدین گھر میں چھت پر یا گھر میں پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا لا یؤم بہن ولا یخرجن ولیس علی النساء خروج، کہ اپنے گھر والوں کو نہ نماز عید کی جماعت کرائے اور نہ وہ عید کے لیے نکلیں، عورتوں پہ نماز عید کے لیے نکلنا واجب ہی نہیں۔ باب 28 ابواب نماز عید میں موجود ہے۔ موثق سماعہ امام صادق علیہ السلام سے ہے لا صلاة فی العیدین الا مع الامام فإن صلیت وحدک فلا بأس، نماز عیدین نہیں ہوتی مگر امام جماعت کے ساتھ، اگر اسے تنہا پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باب دوم میں ہے۔ تو پہلی میں جو نہیں آئی ہے وہ اس لیے ہے کہ عورتوں پر اس کی جماعت نہیں ہوتی، اور دوسری جو ہے وہ صراحت نہیں رکھتی کہ انفراداً اس کو پڑھنا متعین ہے جب کوئی امام جماعت نہ ہو، چہ جائے کہ موثقہ سماعہ اس کی خود اس کی دوسری موثقہ بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ میں نے عرض کی متى یذبح، کب ذبح کیا جائے قربانی کا جانور؟ فرمایا اذا انصرف الامام، جب امام جماعت نماز سے پلٹیں۔ قلت فاذا كنت فی ارض قریہ لیس فیہا امام فاصلی بہم جماعہ، جب میں کسی علاقے میں ہوں دیہات میں ہوں اور ان میں کوئی امام جماعت نہیں ہے تو میں ان کو جماعت کراؤں۔ فرمایا اذا استقلت الشمس، جب سورج اوپر آ جائے، وقال لا باس ان تصلی وحدک ولا صلاۃ الا مع امام، حرج نہیں ہے کہ آپ تنہا پڑھ لیں اور نماز عید نہیں ہوتی مگر امام کے ساتھ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جماعت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ مشروع ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی وہ ان کو پڑھا سکتا ہے۔ اور جہاں تک یہ فرمایا گیا ہے کہ جب یہ مستحب ہوگی تو پھر فرسخ کا فاصلہ بھی شرط نہیں ہے،
تو مشہور کا نظریہ ہے کہ جب نماز عید واجب ہو تو دو نماز عیدوں کے درمیان 1 فرسخ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے، جیسے جمعہ میں شرط ہوتا ہے۔ اور محمد ابن مسلم ثقفی کوفی کی روایت سے استدلال کیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے قال الناس لعلی الا تخلف یا تخلف رجلا یصلی بضعفۃ الناس فی العیدین۔ امام علی علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس بھی کوئی شخص اپنا جانشین بنا دو جو عیدین کو ادھر بڑی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، تو کمزور لوگوں کو وہ پیچھے ادھر جماعت کرا لے۔ فرمایا لا اخالف السنت، میں سنت پیغمبر کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ مستدرک الوسائل باب 14 میں یہ حدیث موجود ہے ابواب نماز عید میں۔ بنا پر یہ کہ مطلوبیت وہ کیا تھی کہ شہر میں دوسری جماعت بھی ہو جائے، فرمایا تو میں مخالفت نہیں کر سکتا سنت پیغمبر کی کہ ایک ہی نماز عید ہوتی تھی۔ تو اس میں اشکال یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت ہو، معصوم جب صحرا میں جماعت کراتے ہیں عید کی، اور اس پر دائم الاسلام قاضی نعمان کی جو روایت ہے کہا گیا یا امیر المومنین لو امرت من یصلی بضعفاء الناس یوم العید فی المسجد، آپ کسی کو حکم دیتے جو مسجد کے اندر عید پڑھ لیتے، ضعفاء کمزور لوگوں کو نماز پڑھا دیتا۔ فرمایا انی اکرہ ان اسنن سنتا لم یستنھا رسول اللہ، میں ایسی سنت اور طریقہ ایجاد کرنے سے ناپسند کرتا ہوں جس کو نبی اکرم نے نہیں قرار دیا۔ یہ بھی مستدرک الوسائل باب 14 میں ہے۔ تو اس بنا پر جس چیز کو امام علیہ السلام نے ناپسند کیا وہ مسجد میں نماز تھی، نہ کہ شہر میں نماز کا تکرار، اور احتمال ہے کہ اس کی وجہ سے اجمال آ جائے روایت میں۔ تو استدلال کیا گیا سیرت پیغمبر سے کہ ایک ہی نماز عید پورے شہر میں ہوتی تھی آپ کے ساتھ، تو دو نماز عید کی جماعتیں کسی شہر میں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ معنی پر دلالت نہیں کرتا، چونکہ واضح ہے کہ نبی اکرم کے ساتھ لوگ جماعت کے لیے پہنچتے تھے، تو اس دور میں دوسری جماعت کا نہ ہونا یہ عام ہے، چاہے حرام ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو یا ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی اکرم کے ساتھ لوگ پہنچتے تھے نماز عید میں شرکت کے لیے۔ اسی لیے علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء اور نہایت الاحکام میں اس شرط میں فرسخ کے فاصلے میں نماز عید میں توقف کیا ہے، اور سید المدارک نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ اور شہیدین یعنی شہید اول ذکر شیعہ اور دروس شرعیہ میں، اور شہید ثانی روض الجنان میں فرماتے ہیں کہ یہ شرط معتبر ہے جب نماز عید واجب ہو، جب مستحب ہو تو پھر یہ شرط نہیں ہوگی، چونکہ جو ہے اس حالت میں ایک نماز عید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انسان تنہا نماز عید پڑھے گا تو خطبے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ خطبہ کس کو سنائے گا، کوئی سامع بھی تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ تھا کہ اگر نماز عید اپنے وقت پہ رہ جائے کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے یا بغیر مجبوری کے رہ گئی، تو اشہر قولین یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ نص کون سی ہے، روایت کون سی ہے؟ صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر فقی صحابی ائمہ معصومین امام باقر علیہ السلام سے روایت کی من لم یصلی مع الامام فی جماعت یوم العید فلا صلاۃ له ولا قضاء علیہ، جس نے عید کے دن جماعت کے ساتھ امام جماعت کے پیچھے جو ہے نا جی نماز عید نہیں پڑھی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اگر تنہا پڑھے، اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ وسائل الشیعہ باب 2 میں ہے باب نماز عید میں۔ اور یہ جو ہے نا مشہور قول کی بنا پر چاہے نماز واجب ہو عید یا مستحب ہو، چاہے اس کا رہ جانا عمدن ہو یا کسی مجبوری کے تحت ہو، اطلاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ ابن ادریس ہلی ایک بہت بڑے محقق اور فقیہ ہیں شیعہ میں، اور حوزہ علمیہ حلہ کو آباد کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔
وہ فرماتے ہیں اس کو قضا کرنا مستحب ہے۔ صحیح محمد ابن قیس بجلی ایک جلیل القدر شخصیت ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اذا شاہد عند الامام شاہدان انہما رأی الہلال منذ 30 یوما امر الامام بالافطار فی ذلك اليوم اذا كان شاہد قبل زوال الشمس فإن شاهد بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم، کہ جب امام حاکم کے پاس کیا ہے دو گواہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے 30 دنوں سے جو ہلال تھا اس کو دیکھ لیا ہے، تو امام علیہ السلام افطار کا حکم دیں گے اس دن جب یہ زوال شمس سے پہلے دیکھیں، تو پھر عید بھی پہلے پڑھی جا سکے گی۔ لیکن اگر زوال شمس کے بعد یہ دیکھیں ہلال کو تو پھر امام افطار کا تو حکم دیں گے، لیکن نماز عید کا تو وقت گیا ہے تو پھر دوسرے دن نماز عید پڑھائے گا امام ان کو۔ تو وسائل الشیعہ باب 9 میں یہ روایت موجود ہے، یعنی اس کی قضا کروائے گا امام۔ مرفوع محمد ابن احمد میں ہے اذا اصبح الناس صیاما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤيا فليفطروا وليخرجوا من الغد اول النهار الى عيدهم، جب لوگوں نے روزہ رکھا ہو اور ہلال نہ دیکھا ہو اور ایک عادل قوم آ کر ان کو گواہی دے کہ ہم نے اسے دیکھا تھا چاند کو، تو پھر وہ افطار تو کر لیں لیکن اگلے دن پھر عید کے لیے نکلیں۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ ان پر عمل ہے چونکہ صحیح زرارہ نظارت کرتی ہے نفی قضا کی طرف جس سے واجب نماز رہ گئی ہو، یہ استحباب کی صورت میں جو ہے نا جی پھر منافی نہیں ہوگی، یا کسی عذر کی وجہ سے ہو اور اسے عید کا علم ہی نہیں تھا، جیسا کہ دونوں روایات کا مورد ہے، اور ان کا عامہ کے موافق ہونا ان کے ترک کا موجب نہیں ہے چونکہ ان کے معارض تو ویسے ہی نہیں ہیں۔ اور اس نظریے سے سید المدارک نے بھی لا حرج کہا ہے، اور کلینی قدماء میں سے ہیں ان کی طرف بھی یہی منسوب ہے۔ ابن الجنید کہتے ہیں کہ جس کی نماز عید رہ جائے تو وہ 4 رکعت اس کی قضا کرے لیکن 2 کر کے 2 سلام کے ساتھ۔ علی بن بابا کمی ان کا نظریہ کہ 4 رکعت قضا کرے گا لیکن موصولہ ایک ہی سلام کے ساتھ ان کو پڑھے گا، اور ان کے لیے خبر ابو البختری ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے والد گرامی کے واسطے سے امام علی سے روایت کی ہے من فاتت ہو صلاۃ العید فلیصلی 4 وسائل الشیعہ باب 5 ابواب نماز العید۔ اس میں اشکال یہ کہ ابو البختری ضعیف کذاب جیسا کہ رجال نجاشی اور فہرست شیخ طوسی میں ہے۔ دونوں کتابیں پرانے دور میں ادھر بر صغیر میں سب سے پہلے چھپی تھی، اور ابھی اس کا ترجمہ بھی رجال نجاشی کا سب سے پہلے ہو چکا اردو زبان میں۔ شہید اول نے ذکرہ میں فرمایا لم نقف علی ماخذہما و روایت الاربع مع سند مع ضعف سند مطلقا، ہمیں اس 4 رکعت والی قضا کی کوئی دلیل معتبر نہیں ملی، اور 4 رکعت والی جو روایت ہے ایک تو اس کی سند ضعیف ہے اور پھر اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی وہ دلالت نہیں کرتی کہ 4 رکعت قضا کرے، اس لیے شیخ طوسی نے تہذیب میں مراد یہ جواز پر اور تخیر اس پر کہ وہ 2 رکعت پڑھے جیسے نماز عید ہوتی ہے، 4 رکعت جیسے بھی چاہے لیکن قضا کا قصد نہیں کرے گا۔